میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, ملٹیپل سٹوریز ہیں, لیکن پہلے بات کرتے ہیں سلمان خان صاحب یا سلمان نیازی صاحب, جو کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں. اب عمران خان کہوں یا عمران احمد نیازی کہوں, سلمان خان کہوں یا سلمان نیازی کہوں, بہرحال جی ان سلمان خان اپنے آپ کو لکھتے ہیں تو ہم سلمان خان کہہ دیں گے آپ. لیکن ان کو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ وہ بالی ووڈ والے سلمان خان ہیں. یہ سلمان خان صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے ایک عالمی فورم کے پر خطاب کیا ہے اور بڑی باتیں کی جی. کہتے ہیں میرے والد کو 360 دنوں سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں چھوٹی سی جو ہے وہ کوٹری میں رکھا ہوا ہے, جیسے جہاں پر کیڑے مکوڑوں کو رکھا جاتا ہے, اور ان پر جو ہے وہ 24 گھنٹے سخت ترین نگرانی کی جاتی ہے. بھائی محترم, جو شخص جیل میں ہوگا تو اس کے اوپر نگرانی کی جائے گی نا, آپ اس کو کوئی. لیکن ویسے عمران خان صاحب جس جگہ پر رہتے ہیں وہاں پر 40 عام قیدی جو ہے وہ رہ سکتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب 40 سے زائد قیدیوں کی جگہ پر رہتے ہیں جس کو یہ کال کوٹری کہتے ہیں. تو اگر ان کا بہت دل ہے تو خان صاحب کو موو کر دیتے ہیں, ایک اپلیکیشن دے دیں کہ مجھے عام قیدیوں کے ساتھ رکھا جائے, تو پھر عام یعنی شہری کی طرح ان کو بھی یا عام قیدی کی طرح ان کو بھی رکھا جائے گا. تو میرے خیال کے مطابق جسے آپ سخت ترین کہہ رہے ہیں حالات جس میں ان کو مشقتی ملا ہوا ہے, عام قیدیوں سے تو مشقت کرائی جاتی ہے, تو خان صاحب کو سے نہ مشقت کرائی جاتی ہے بلکہ ان کو مشقتی فراہم کیا ہوا ہے جو ان کے لیے کام کرتا ہے, جو ان کے ٹوائلٹ کے کموڈ تک صاف کرتا ہے, جو ان کے کپڑے دھوتا ہے, جو ان کے کپڑے استری کرتا ہے, جو انہیں کھانا پکا کے دیتا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں سہولیات جو عمران خان صاحب کو مل رہی ہیں اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی سخت ترین جو ہے وہ حالات میں ان کو رکھا ہوا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ سزا کی اصل وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ملکی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی جو گرفت ہے اس کو چیلنج کیا ہے. جی معاف کیجیے گا, یہ بھی بات آپ جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے کرپشن کی ہے. یعنی آپ کے پاپا چور ہیں, آپ کے پاپا نے چوری کی ہے, اس وجہ سے آج وہ جیل کے اندر قید ہیں. اگر وہ چوری نہ کرتے تو انہیں جیل میں کس سے ڈالنا تھا جی, پھر وہ سیاست کرتے. لیکن ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری. یعنی چوری آپ کی ابا جی نے, یعنی آپ کے ابا جی ایک شاہی قسم کے چور ہیں جنہوں نے نہ صرف یعنی 190 ملین پاؤنڈ جو کہ نیشنل ایکسچیکر میں آنا تھا اس کو جناب اسی بزنس مین کو واپس جو ہے اس کی لائبلٹی اکاؤنٹ میں ڈال دیا. نہ صرف یہ کیا بلکہ اس کے عوض اس سے القادر یونیورسٹی کی اراضی لے لی. پھر فرحت شہزادی جو خاتون ہے, جو کہ آپ کی اہلیہ بشرا بیگم کی جو ہے وہ فرنٹ مین ہے یا فرنٹ پرسن ہے, ان کے نام کے اوپر جو ہے سینکڑوں کنال اراضی اپنے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی جگہ پر لے لی. اور کس سے لی؟ بیریا ٹاؤن سے. تو بات سنیں, بزنس مین تو کسی کو اپنا زکام نہیں دیتا. تو سلمان نیازی صاحب, سلمان خان صاحب, آپ کے ابا جی نے چوری کی ہے تو اس لیے جناب یہ معاملہ ہوا. پھر اب بات یہ ہے کہ کوئی انلیگلی ڈیٹین تھوڑی ہیں, نہ وہ یعنی ان کو ایسا ہوا کہ ان کو کوئی ٹرائل کا موقع نہ فراہم ہوا ہو. ان کی چوری عدالت سے ثابت شدہ ہے. جب ایک شخص جس کی کنوکشن ہو جائے, برطانیہ میں ہو جائے, امریکہ میں ہو جائے, سعودی عرب میں ہو جائے, تو اس کو سزا ملتی ہے. اور اگر انہوں نے چوری نہیں کی ہوئی تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت نے آپ کو, آپ کے والد کو غلط سزا دے دی ہے, تو پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو مین اپیل ہے, مرکزی اپیل میں آپ کے جو ابا جی کے وکیل صاحب ہیں سلمان صفدر صاحب, جو فرماتے تھے پہلے کہ یہ 10 منٹ کا کیس ہے تو اس میں دیں دلائل. تو دلائل دینے سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ آج 4 پیشیاں ہو چکی ہیں. ان پیشیوں کے اوپر آپ کے ابا جی کے وکیل صاحب جو ہے سلمان صفدر صاحب, جو کہ بڑے پروفیشنل وکیل ہیں, وہ دلائل نہیں دے رہے. وہ فرماتے ہیں جی کہ دلائل نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس انسٹرکشنز نہیں ہیں. یہ بات بھی اسی طرح کھوکھلی ہے جس طرح آپ کے یہ الزامات جیسے کہ ان کو غلط قید کیا ہوا ہے, کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ان کی گرفت کو چیلنج کیا, اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہوا ہے. تو ایشو یہ ہے جی کہ اس کیس کے اندر ایک ڈے لائٹ رابری ہے, اور اس ڈے لائٹ رابری کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. اس وجہ سے سلمان صفدر صاحب پتلی گلی سے فرار ہو رہے ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں جی کہ ایک تو ان کے والد سے بات نہیں کرائی جا رہی اور ملاقات نہیں ہو سکی. ظاہری بات ہے وہ جیل میں ہیں, آپ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کی ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے والد سے؟ آپ کس دن آپ جو ہیں وہ اپنے والد محترم سے ملاقات کے لیے تشریف لے کر آئے ہیں؟ تشریف لے کر آپ آتے نہیں ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں جی کہ کبھی آپ کے پاس نائکوب تھا تو پھر وہ نائکوب آپ سے گم ہو گیا. پھر کبھی آپ کہتے ہیں جی کہ آپ کو ویزا فراہم نہیں کیا جا رہا, تو پھر آپ کی جو اپلیکیشن ہے
اس کی جو ایک ٹریکنگ آئی ڈی ہوتی ہے وہ ٹریکنگ آئی ڈی آپ جو ہے وہ فراہم کریں. میری بات ہوئی تھی طلال چودھری صاحب سے جو کہ وزیر مملکت برائے داخلہ امور ہیں. انہوں نے تو واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جناب آپ وہ ٹریکنگ آئی ڈی مجھے فراہم کریں, یہ پروگرامز کے اندر نہیں بلکہ آ کر فزیکلی کوئی شخص آ کر وہ ٹریکنگ آئی ڈی پرووائڈ کرے. تو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ویزا نہیں ملتا. اصل میں جمائمہ گولڈ سمتھ جو آپ کی والدہ ہیں وہ آپ کو پاکستان بھیجنے نہیں جاتی, اور نہ ہی عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان آئیں. مجھے یاد ہے کہ جب ایک وہ کال دی تھی 5 اگست کی گزشتہ برس, اس میں اس کو لیڈ کرنے کا فیصلہ عمران خان صاحب نے خود کیا تھا. تو سوال کیا گیا جب ان سے کہ کیا قاسم اور سلمان کو پاکستان آنا چاہیے, تو آگے سے عمران خان صاحب نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کہا کہ ان کا باپ ہی کافی ہے. تو بس اس قسم کی گفتگو آپ سے ساری جو ہے توقع کی جا سکتی ہے. اس سے زیادہ نہ آپ نے کچھ کرنا ہے اور نہ آپ سے ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال جی امپورٹنٹ بات یہ ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہ دوبارہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں واپس آنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ویسے میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اگر یہ خبر درست ہے. اگر یہ خبر درست ہے تو میرے لیے کسی قسم کا کوئی تعجب نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ ریت رہی ہے, یہ روایت ہے کہ وہ ہمیشہ تھوک کر چاٹتے ہیں. یہ تھوک کر چاٹنے میں پاکستان تحریک انصاف ماسٹر ہے. مجھے یاد ہے کہ 2014 کے دھرنے کے بعد جب ناکام ہو چکے تھے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے استعفیٰ دے دیا تھا قومی اسمبلی سے. جب قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا تو پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد عمران خان صاحب خود واپس آ گئے تھے, اور جب اس موقع کے اوپر جب آپ واپس آئے تھے تو خواجہ آصف صاحب نے ایک تاریخی جملہ بولا تھا, کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے, اگر آپ کو یاد ہو. تو وہ اس وقت آپ کے چہرے جو ہم نے دیکھے تھے تحریک انصاف والوں کے. تو یہ پرانی روایت ہے. استعفے خود دیے تھے, کسی نے استعفے لیے نہیں تھے. استعفے دے کر اب خود ہی واپس آنا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے کہنے پر پاکستان تحریک انصاف نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دیے تھے, تو پھر کیا عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے اور عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز دے دیے کہ دوبارہ قائمہ کمیٹیوں میں آ جاؤ؟ تو جواب ہے نہیں, نہ ملاقات ہوئی ہے, نہ عمران خان صاحب نے دوبارہ کہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کو اقتدار چاہیے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے پریولیجز والا جو ایکٹ ہے خیبر پختونخوا کا, جس طرح تمام کے تمام جو ہے وہ مرات تمام پارلیمنٹیرینز نے خود کو خود ہی دی ہیں, تو اسی طریقے سے جو اسٹینڈنگ کمیٹیز والی مرات ہیں وہ کس طریقے سے چھوڑ سکتے ہیں. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو جنید اکبر صاحب ہیں ان کے پاس موجود ہے, تو کیوں کر کے اس کو اپنے ہاتھ سے یہ ضائع ہونے دیں گے؟ تو لہٰذا کسی قسم کی کوئی ابہام نہیں ہے. مجھے تو 100% یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آج نہیں تو کل, اگر اب اس وقت یہ خبر غلط بھی ہے تو آنے والے دنوں کے اندر یقینی طور پر یہ لوگ واپس آئیں گے اور آ کر اسی جو ہے پارلیمنٹ کے اندر انہی اسٹینڈنگ کمیٹیز کا حصہ بنیں گے. عمران خان صاحب کہیں یا نہ کہیں انہوں نے واپس آنا ہی آنا ہے. آگے بات کرتے ہیں جی. محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک اور فضول جو ہے وہ گفتگو شروع کر دی ہے جی, اور ان کی گفتگو کو جتنا آپ کنڈیم کریں اتنا کم ہے, کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب کی کیونکہ بچپن سے خواہش تھی کہ وہ بڑے ہو کر قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بنیں گے. اب وہ بن چکے ہیں تو لہٰذا اب وہ اپنے اصل رنگ دکھا رہے ہیں. اچھا, وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جی وہ فرماتے ہیں امریکہ, چین, فرانس, برطانیہ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ ہماری یہ حکومت عوام کی منتخب کردہ حکومت نہیں ہے, یہ زور و زبردستی کے بدولت آئی ہوئی حکومت ہے. ہمارے وطن کی معدنیات کی متعلق یہ جو بھی معاہدہ کریں گے ہم اس کے پابند نہیں ہوں گے. آپ نے معاہدے کرنے ہیں تو عوام کے ساتھ کریں. اب یہ ٹویٹ کیا ہے محمود خان اچکزئی نے. آپ دیکھیں کہ کیا اس شخص کا IQ لیول ہے, یہ کیا بیہودہ قسم کی گفتگو کرتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ یہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہو؟ کیا یہ اس قابل ہے کہ یہ اس کو کہا جا سکے کہ یہ محب وطن ہے؟ یہ پاکستان کے جو اس وقت معاشی مشکلات ہیں, جو کہ بلوچستان کے حوالے سے, جو معدنیات کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ یہاں پر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے, کیونکہ وہاں پر بدامنی ہے اور وہاں پر یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, اور جو بچی کچی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے بھی جب نیشنل اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اس قسم کی گفتگو کرے گا تو پھر کون سے ملک کی جو ہے ملٹی نیشنل کمپنی پاکستان آ کر اپنی انویسٹمنٹ کرے گی؟ تو یہ سوال ہے جو کہ انتہائی اہم ہے. لیکن ان سے کوئی پوچھے کہ جناب آپ کیا پاکستان کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے مخالف جو قوتیں ہیں آپ ان کی سائڈ کے اوپر جو ان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو حالیہ اسٹیٹمنٹ تھا شہدا سے متعلق اور وہ تنخواہیں لینے سے متعلق جو بات کی تھی, اس پر ملک احمد خان صاحب ہوں تو انہوں نے بھی تنقید کی ہے, اور اب تو یہاں تک
بات آپ پہنچ چکی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی مولانا کے جو خطاب ہے یا گفتگو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنا ریئیکشن دے دیا ہے. اگر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے فوج کے خلاف، ہمارے ان ستائیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا کشمیر کے اندر سے یا پاکستان میں سے، کوئی کارکن ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی سیاستدان ہو، تو ہمیں یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اب بلاول کی گفتگو آپ نے سنی ہے تو یہ واضح طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے. تو میں آج وہی بات رپیٹ کروں گا کہ مولانا بڑے زیرک سیاستدان ہیں، بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ شاید ان سے غلطی ہو چکی ہے اور اپنے الفاظ کو واپس لے لیں اور معاملہ تاکہ یہیں پر ختم ہو جائے. مولانا کے جو ساتھی ہیں، چاہے وہ کامران مرتضیٰ صاحب ہیں یا دیگر لوگ، وہ اس قسم کا ریئیکشن دے رہے ہیں کہ جس سے معاملہ مزید آگے گرم بھی رہ رہا ہے اور مزید آگے بھی بڑھ رہا ہے. تو اس کو مزید خرابی سے بچانا چاہیے. مولانا کو یعنی اپنی فہم و فراست سے ثبوت دیتے ہوئے اپنے الفاظ کو واپس لینا چاہیے تاکہ یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے، یہ مزید نہ بڑھے تو زیادہ بہتر ہے. بال جی آگے بڑھتے ہیں. جی اگلی خبر یہ ہے کہ وفاقی آئینی عدالت نے منال ریسٹورانٹ کو جو مسمار کرنے کا جو فیصلہ واپس لینے کا تحریری حکم جاری کر دی ہے اور فیصلے میں کہا گیا ہے جی کہ منال ریسٹورنٹ کی لیز اور زمین کی ملکیت کا تنازع سول عدالت میں زیر سماعت تھا. ہائی کورٹ نے سول کورٹ کے فیصلے سے قبل ہی آئینی درخواست میں فیصلہ کر دیا. سپریم کورٹ نے سول اور ہائی کورٹ میں زیر التوا تمام کیسز اپنے فیصلے سے غیر مؤثر قرار دے دیے. ہائی کورٹ نے مرگلا ہلز پر قائم ریسٹورنٹس کے خلاف آبزرویشنز اور انکوائری کا حکم دیا. جن ریسٹورنٹ کے خلاف فیصلہ دیا گیا وہ کیس میں فریق ہی نہیں تھے. سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا. سپریم کورٹ نے قانونی غلطی سدھارنے کی بجائے اس پر مہر ثبت کر دی. عدالتی دائرہ اختیار سے تجاوز کیا گیا جس سے انصاف کا قتل ہوا. اب یہ فیصلہ بڑا اہم ہے جی. دوسرا وہی بات امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ نے سول کورٹ کا دائرہ اختیار استعمال کرتے ہوئے شواہد ریکارڈ کیے بغیر حتمی فائنڈنگ دے دی. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. جس طرح نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا تھا اور ٹرائلز کے بغیر، تو وہ اس وقت سب نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہے قانونی اعتبار سے. تو اس اعتبار سے بھی یہ فیصلہ بھی غلط تھا کیونکہ ٹرائل نہیں ہوا تھا، یعنی شواہد جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کیے گئے تھے. اچھا، نظر ثانی کیس میں بھی سپریم کورٹ نے فریقین کو اپنا مقدمہ پیش کرنے کا موقع نہیں دیا. فریقین کو سنے بغیر کیے گئے فیصلے کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا اور فیصلوں میں موجود غلطیوں کی تصحیح کرنا ججز کی بنیادی ذمہ داری ہے. سپریم کورٹ کا مرگلا ہلز پر دی گئی تمام لیز منسوخی کا فیصلہ قانون کے خلاف ہے. اب یہ بڑا ایک مؤثر طریقے سے جناب فیصلہ آ چکا ہے اور اس فیصلے کے بعد کیونکہ بنیادی نقطہ یہی ہے کہ جو پارٹی اس کیس کے اندر یعنی تھی نہیں، وہ اس فیصلے سے جو ہے وہ براہ راست اثر انداز ہوئی ہے. اس کو اپنی صفائی کا موقع جو ہے نہیں مل سکا، اس کا ٹرائل نہیں ہوا، شواہد کو ریکارڈ نہیں کیا گیا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا تھا. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مہارنگ بلوچ صاحبہ جو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ مہارنگ بلوچ صاحبہ کا جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اور اس میں خالی مہارنگ بلوچ نہیں ہے بلکہ اس میں بیبو اور بی برگ، یہ تین جو ہے وہ لوگ ہیں جن کی درخواست تھی. ان تینوں کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کر دیے ہیں جی. جبران ناصر صاحب جو ہیں وہ ان تینوں کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو اس میں جی عدالت نے پوچھا کہ یہ تمام کیا ایک ہی ایف آئی آر ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ تینوں الگ الگ ایف آئی آرز ہیں اور جس پر انہوں نے ایف آئی آرز جو ہے وہ پڑھنے کا کہا، انہوں نے ایف آئی آرز پڑھی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جبران صاحب کا موقف یہ تھا، جبران ناصر صاحب کا، وہ فرماتے ہیں کہ جو ایف آئی آرز ہیں ان میں جو تمام دفعات ہیں وہ قابل ضمانت ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو مہارنگ بلوچ کا ٹرائل ہے اس میں 6 میں سے 2 گواہ کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند ہو چکے ہیں. اور محمد علی مظہر صاحب فرماتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ جی دفعات کس طریقے سے قابل ضمانت ہے، آپ یہ تو بتائیں. انہوں نے کہا جی جن دفعات میں سزا 3 سال یا کم ہو وہ قابل ضمانت ہوتی ہیں. جبران ناصر صاحب نے یہ جواب دیا اور عدالت نے جو ہے وہ پروسیکیوٹر اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دی ہیں اور اب کیس کی جو یہ سماعت ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہے. تاہم یہ معاملہ جو ہے وہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ دیکھ رہا ہے اور لیٹس سی اب یہ کیا سمت اختیار کرتا ہے. لیکن مہارنگ بلوچ کی بات ہو رہی ہے تو بلوچستان کی بات کرتے ہیں جہاں پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جو ہے وہ بدامنی پھیلا رہے ہیں. اور مہارنگ بلوچ اور یہ تینوں لوگ جن کی ہم بات کر رہے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت جو بدامنی پھیلانے والے
جو یہ قوتیں ہیں جو دہشت گرد ہیں یہ ان کا سوشل ایکٹیوسٹ فیس ہے. تو جو پاک فوج ایف سی اور پولیس کا جو مشترکہ آپریشن ہے آپریشن شیبان وہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور یہ مؤثر کارروائیاں ہو رہی ہیں, زمینی کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں اور فضائی کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں اور ان کو دہشت گردوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب سیکورٹی فورسز کی جو کارروائیاں ہیں اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان خارجیوں کو, ان دہشت گردوں کو, ان انسانیت کے دشمنوں کو, ان جلادوں کو. آپ دیکھیں کہ یہ ہے کہ آج جو ہے وہ مزید کارروائیوں کے دوران جو ہے وہ 3 جو دہشت گرد ہیں وہ جہنم واصل ہوئے ہیں اور اس وقت تک جو ٹوٹل ڈیتھ ٹول ہے ان خارجیوں کا, ان دہشت گردوں کا وہ 88 ہو چکا ہے, جبکہ 5 جون سے اگر ابھی تک ہم بات دیکھیں تو ٹوٹل جو ڈیتھ ٹول ہے وہ 126 ہے. لیکن یہ عزم یہ ہے کہ جی آخری دہشت گرد تک جو ہے وہ جو اس وقت کارروائیاں ہیں پاک فوج کی, ایف سی کی اور پولیس کی وہ کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ جاری رہیں گی. انہی الفاظ کے ساتھ جی اجازت چاہوں گا, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.